Bismillahirrahmanirrahim. I'm Tafazzul Zahur Rumi, representing the organizational development project. As we have five members in our group, with me, Hamza Khan, Etizazullah, Gibran, and Ahmed Safi. So basically, this is an organizational development subject, and the teacher has assigned us this project to ask questions from different pupils. They belongs to different walks of life or different departments. The primarily purpose is that as we are facing the corona pandemic, which is shortly called as the COVID-19, so the question is basically related to the social or the organizational work, how it's been managed or how it's been disturbed. So here with us, we have two panel members. The first one is Mr. Irfan Ali. He is a program officer in Global Funds Project in Pakistan Studies. So he has done his master's degree from Kaizen Universities in Pakistan Studies. So directly moving toward Mr. Irfan Ali, we will ask him questions. So, sir, my voice is clear to you, sir. Okay, Irfan you bhai, are clear to me. Okay. my voice is Yeah, clear yeah. too. So, Yeah, Irfan please bhai, the proceed. first question is, sir, the first question is that how you can keep balance between your work life and social life, taking the current situation, pandemic current situation. So, how you keep balance? Okay, this is a worldwide situation where the corona hits, and it has affected all the sectors, including that office work and social life also. Yes. So basically, keeping in view the guidelines from World Health Organization, you have to maintain social distancing, as well as you have to keep safety measures while working in your office. So basically, our office, where I'm working with Global Funds Project in Pakistan as a program officer, and I have done my MPhil from Quaid-e-Azam University in Pakistan Studies. So here that we had, reduced the working hours from 8 to 7, and few of them employees were, traveling from public transport. So they were given, holidays or off duties during when the pandemic was on rise, initially. Now, if we are talking about now the current situation, the people have, the people now they are not taking, safety measures. They just leave, they are now normal. They are taking coronavirus as normal. But if we are talking in offices, the offices are not normal. We can see that educational institutions, yeah, Yes, yes, Irfan bhai. Listening. educational institutions, as well as government offices and civil offices are working with the uh, mm, working with the Yes. uh, guidelines from the government, as it's depend upon the government policy whether they want to imply a partial lockdown where office work is reduced or the employees are reduced. So basically what you do is, what we have done in the initial, when the in March in 2019 we had implemented a lockdown in Pakistan, and that time the Right. people were, very excited about, they were unaware that what is Yes. this, and at that time all the people were, fearing. But now the situation is normal. If we reduced office work, I think it had not any impact on our social life. Our social life are being, come to normal routine as before.
it was. Asking about how you are keeping balance, because before the what we call is the post-COVID situation, the timing, office Yeah. timing, and the routine was on the track. But اعتزاز after you have الفرصة حياة. encountered the COVID, so how you are Okay. keeping balance between your social life? It depends on the individual Yes. to individual. The case is Individuals. different. Yes. One can, is residing near his office. He or she needs not to, travel by a transport or any other means. So he or she has not any problem to, go to their office and do work in office. And if a person with having his own car is also safe, so he should not also, fear anything. But the people who are, traveling via public transport, the Yes. problem is with them. So I was, living with my office line in office to, better to the clients not to, visit our office, rather they call at our helpline office. Okay, Irfan bhai. So that was from the organizational perspective. Now we will talk about the social life. How do you find your personal life being affected by the COVID? Do you find any differences? जिसमें इरफान भाई हम कह रहे हैं कि जो आपकी मतलब जाती जिंदगी है, ये जो कोरोना की वजह से जो बाद में ये हुई है, तो आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीजें असरअंदाज हुई हैं कोरोना की वजह से, जो हम जाती जिंदगी के बारे में बात करें इरफान भाई? ذاتی زندگی میں جیسے میں نے پہلے کہا، جب یہ کورونا جب شروع میں آیا تھا تو سارے لوگ بہت ڈر رہے تھے. یہ پہلے کے شروع کے 3-4 مہینے تھے، تب تو ہر کسی کی لائف اس سے افیکٹ ہوئی تھی. لائک میری خود بھی افیکٹ ہوئی تھی. جب دوستوں سے نہیں مل پا رہے تھے، باہر جانے سے خود بھی ڈر لگتا تھا. اچھا، گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کہیں سے دور سے گئے 15 دن جی آپ کوارنٹین میں رہنا ہے، وہ بڑا سخت سچویشن تھی جو گزر گئی ہے. وقت کے ساتھ اس کی ایک تو جو ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے، یا اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے، یا فلان بستان، جتنی باتیں سامنے آ گئی تو لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. مجھے لگتا ہے ابھی جو کووڈ کا کیس ہے، لائک ہم پاکستان میں بھی بات کریں تو جو گورنمنٹس ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. اگر ہم عام جنرل پاپولیشن پہ بات کریں تو نہیں، اس طرح بھی نہیں ہے کہ کووڈ نہیں ہے یا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ابھی نارمل ہے. پہلے میری سوشل لائف بھی 2-3 مہینے پہلے بہت ڈسٹرب تھی، لیکن ابھی نارمل ہے. لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو امپارشل جو لاک ڈاؤن لگا دیتے تو اس سے آفس ورک اور آفس والوں کو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے. لوگ آپ دیکھیں میکسیمم لوگ ماسک بھی نہیں پہنتے. عرفان بھائی، آخر میں ایک سوال ہم پوچھیں گے. یہ سوال ہوگا کہ آپ کیا ہم لوگوں کو ایڈوائس دیں گے کہ جو پریکاشنری میجرز وغیرہ ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر، ان کو جو ہے نا برقرار لانے چاہیے، ان کو یوز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اور دوسری بات یہ جو بہت ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کورونا کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرفان بھائی یہ مطلب لانگ لاسٹنگ ہے، یا کہ لوگوں کو بہت زیادہ وری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کس طرح جو ہے نا اپنی زندگی کو اس کووڈ کے دوران حل یا مسائل جو ہے نا وہ حل کرنے چاہیے، زندگی کو کیری کرنے چاہیے، زندگی کے جو جتنے بھی مسائل اور دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں یا جو رننگ فیز ہوتی ہے زندگی کی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی عرفان بھائی، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، ہاں. اچھا، میں اس کو ایک تو اس کی سچویشن میں نے پہلے بتایا کہ یہ کرونا تو ہے اور یہ پھیل بھی رہا ہے.
دوسری بات کہ یہ کیسے پھیلتا ہے یہ بھی ہم نے ڈسکور کیا ہے، اور اس کے کیا امپیکٹس ہیں، ایفیکٹس ہیں، اور اس کی کیا ڈیتھ ریٹ ہے، یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں کوئی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم جو لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس میں آفس اور کالج اور اسکول بند کرتے ہیں صرف گورنمنٹ کے. باقی سوشل لائف آپ عوام کو دیکھ لو، ان کے اندر اتنی اویئرنیس اگر ہے تو بھی یا تو نہیں ڈر رہے ہیں یا اویئرنیس نہیں ہے. وہ ادھر سے چھٹی کر کے پکنک منانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پارک میں جا رہے ہیں، ادھر کسی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں مارکیٹوں میں جا رہے ہیں. ان کو جب چھٹیاں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کورونا میں قابو پا رہے ہیں، تو وہ قابو ہم نہیں پا سکتا. ہاں، اس کی ایک ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور یہ پھیلتا بھی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے آگ ہے، اس آگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ انگلی ٹچ کریں گے تو جل جائے گا نا، جل جائے گا. بالکل. کرونا تو ہے تو آپ وہ انگلی ٹچ نہیں کرو، مطلب اپنا ماسک پہنو، سینیٹائزر رکھو، اور جو آپ کی گائیڈ لائنس ہیں ان میں اپلائی کر کے اپنا کام، زندگی تو ہم نے چلانا ہے، اس کو چلاؤ. اس آگ کو کوشش کرو ہم ٹچ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ آپ اپنے پریکاشنری میئرز جو ہیں، فیس ماسک ہیں، سینیٹائزر ہیں، جو فاصلہ ہے وہ پورا رکھیں. اور ہمارا کام بند نہیں ہونا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ادارے، یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو عرفان بھائی بہت ہی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا ہمیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا اس بات چیت کا ہمیں بہت ہی پروڈکٹیو وہ ملا. اور تھینک یو ویری مچ ایک بار پھر. ہم آپ کو بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری شکریہ. مچ. اوکے. سیکنڈ والا کوسچن صحیح ہو گیا. فرسٹ ون ابھی تیمور بھائی سے سٹارٹ کرو. ایک دن السلام علیکم تیمور بھائی، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ بالکل سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر. تو ہم سر انٹرویو سٹارٹ کریں سر؟ بالکل سر. اوکے سر. سر تو آپ کون سی لینگویج یوز کریں گے سر، اردو یا انگلش؟ سر کافی جو ہے ایکسپلینیشن اگر دینی ہو جس طرح، تو اردو میں بیٹر رہے گا. اوکے سر، آپ جس اس میں، تو ہم اردو میں ہی انٹرویو لیں گے سر. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم تیمور صاحب، اور یہ جو ہے اس وقت ٹیریٹری سیلز مینیجر ہے، اور سن رائز پینٹس میں سیلز مینیجر ہیں. ایگزیکٹلی سر. تو تیمور صاحب سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے. اور پہلی بات تیمور صاحب، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں وقت دیا. موسٹ ویلکم سر. تیمور صاحب، جو ہمارا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ یہ جو کورونا کی یہ جو پینڈیمک آئی ہے، اس میں آپ نے جو ہے اپنی جو ورک پلیس، یعنی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، اور جو آپ کی ذاتی زندگی ہے یا جو سوشل لائف ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے کس طرح کی تبدیلیاں پائی ہے، کس طرح کی ڈفرینسز پائی ہے، اور اس میں کیا ایفیکٹ ہوا ہے؟ تو سر آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں کچھ. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ اس آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور یہ ایک بہت ہی واسٹ کوشچن ہے. اگر اس کو ہم مینیج کر پائے تھوڑے سے ٹائم میں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. انیشیلی ان فرسٹ ڈیز جو ہے کارپوریٹ کلچر میں، بزنس سیکٹر میں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی دیٹ واز لائک اس طرح تھا کہ ہم کو پلین آٹو پائلٹ پہ تھا، اور بغیر پائلٹ کے ہم ٹریول کر رہے تھے. ہم جو ہے حالات کے رحم و کرم پہ تھے. کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرف جائیں گے. آیا یہ جو کرنٹ کرائسس چل رہی ہے کووڈ کے ریلیٹڈ، تو یہ کتنا ٹائم تک رہے گا، اور ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے یا سسٹین نہیں کر پائیں گے، آرگنائزیشن کا اس پہ کیا افیکٹ ہوگا.
بینگ اے ہیومن بینگ بھی ہمارے لیے ایک سروائیول سچویشن تھی, اور آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے بھی ایک سروائیول سچویشن تھی, کیونکہ آرگنائزیشن کا ایک فوکس ہوتا ہے جابس کریٹ کرنا, ڈیولپمنٹل اکنامک ایکٹیویٹیز کریٹ کرنا, اور ایک خوشگوار ماحول دینا. سو سب کچھ پلین جا رہا تھا, ایک روٹین کی پلاننگ ہو چکی تھی, اور ڈیپتھ انالیسس کے ساتھ جو ہے اسٹریٹجیکلی جو ہے سب کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا. لیکن جب پینڈیمک انیشلی آیا تو اٹ واز اے شاک فار آل اکانومی اینڈ آل پیپلز. سو ہر کسی کے پاس کوئی کلیئر ویژن نہیں تھا کہ کیا ہم اس کو کس طرح سروائیو کریں گے. لیکن ایک انفورس گلوبل سسٹم جو ہے وہ امپوز کیا گیا کہ جو ہے ایک سرٹن لیول میں ہم نے سروائیو کرنا ہے. جو ایس او پیز بتائی گئی, جو طریقہ کار بتائے گئے, تو اس کو دیکھ کے آرگنائزیشنس کے لیے اور ایک امپلائی کے لیے جو ہے ایک ویژن کریٹ ہو گئی کہ اب ہم نے ایک ٹرانسفارمیٹیو سٹیج پہ جانا ہے. تو انیشلی جو ہے ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی گئی, ہر کسی کو ورچولی کنیکٹ کر دیا گیا. اور جس طرح ہے ہم سیلز سیکٹر میں تھے تو ہمیں جو ہے ایک اسٹریٹجی دی گئی, ایک ورک فارمیٹ دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کو ایوائڈ کریں, ورچوئل ویوز یوز کریں اپنے کلائنٹس اور جو ہے کسٹمرز سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن انیشیلی شروع ہوئی. تو اس میں بیسیکلی دو لائنس کریٹ ہو گئی. ایک تھی ایگزیکٹو مینجمنٹ, جس کے لیے ورچولی مینیج کرنا جو ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے تھرو سروائیو کرنا آسان تھا. لیکن ایک بلو دا لائن جو ورک فورس تھے, جن کو مجبوراً ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں جانا پڑتا تھا, جس کو پروڈکشن یونٹس میں جانا پڑتا تھا, سو وہ ایک قسم کے ڈو اور ڈائی سچویشن میں تھے. کیونکہ اب تو جو ہے میڈیکل ریسرچ کی وجہ سے جو ہے بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی. انیشلی اٹ واز لائک اے بوسٹ فار, جس طرح ایک بچے کے لیے جن ڈرانا ہوتا ہے اس طرح ہمارے لیے کرونا ڈرانا تھا, پر بہت سی ریسرچ کی وجہ سے یہ آسان ہو گیا. تو انیشلی اٹ واز لائک دیٹ کہ ہم ایک ڈو اور ڈائی سچویشن میں جا رہے ہیں, آیا ہم سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, بیہیویئر ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, اور اکنامکل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, اور ایک قسم کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک سروائیو کر پائے ہیں. سر آپ بہت ہی خوب. تیمور صاحب, جو دوسرا سوال ہوگا تیمور صاحب وہ سماج یا جو سوسائٹی کے حوالے سے ہوگا. اس میں یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے اس کے امپیکٹس جو سوسائٹی کے اندر ہمیں وقوع پذیر ہوتے ہیں یا ہمیں نمایاں دکھائی دیتے, تو اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں تیمور صاحب کی. آپ کیا سمجھتے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یا جو اوور آل سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی امپیکٹس آئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے کوئی ایسی چینجز یا ڈیولپمنٹس؟ بالکل سر, ڈیفینیٹلی آئی ہے. انیشلی جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو گڈ سینس میں ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ان اے بیڈ سینس ہے, جو ورک فورس کو افیکٹ کر رہی ہے, جو بینگ اے سوشل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اور سو پہلے ہم اچھی باتیں کر لیں. انیشلی یہ ہوا کہ ورکنگ آورس جو ہے وہ ریڈیوس کر گئی, تو ایک قسم کا جاب سٹریس جو ہے وہ کم ہو گیا. تو بہت سی آرگنائزیشن نے پایا کہ جو ورکنگ آورز ریڈیوس ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے, تو کچھ سرٹن جابس تھے جس میں وہ ایک پروڈکٹیو شیپ میں نظر آئی. کچھ ونگز جو تھے, مطلب انیشلی لاک ڈاؤنز لگ گئے, پروڈکشن یونٹس بند ہو گئے, سپلائی مارکیٹس جو ہے وہ بند ہو گئی, تو بہت سی جاب لاسز ہوئی. سیکنڈلی بہت سی زیادہ جاب لاسز ہوئی. مختلف اکنامیکل ریسرچز اس پہ ہوئی ہیں, مختلف اکنامیکل سرویز اس پہ بنے ہیں. تو اس سے ہے ایک 60-40 قسم کا ریشو بن گیا. تقریباً 60% جو ہے وہ جاب لاس کر گئے, 40% جو ہے وہ سروائیو کر پائے. امپیکٹ تھا بہت سی جگہوں پہ, جو ہے پورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی, غربت کی ریشو بہت زیادہ بڑی. اور اسکلڈ لیبر کے لیے جو ہے, اسکلڈ لیبر کے لیے جو ورچولی پرفارم کر پا رہے تھے, تو دیور جو ہے بوسٹ اپ کر کے بہت ہائی ویجز پر سر. تو امپیکٹ تھا بہت. سوشل لائف سٹائل جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے. سوشل لائف سٹائل مطلب رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلی آئی ہے,
اور جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے ایوائڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. مطلب ایک ہائیجینک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر جگہ پہ, ہر ادارے میں, ہر آرگنائزیشن میں. پہلے جو ہے پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہائیجین کنڈیشن کا خیال رکھا نہیں بالکل. جاتا تھا سر. دوسری وجہ جو ہم نے انیشلی سے پہلی بات میں کی کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, یہ چیزیں پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی لیکن ہمارے سسٹم میں ان نہیں تھی. ڈیو ٹو کرونا پینڈیمک جو ہے انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی, بہت سے جو ہے آرگنائزیشن نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, انہوں نے ڈیجیٹل وے آف کمیونیکیشن ڈیولپ کیے. بینکنگ سیکٹر میں جو ہے پہلے ہمیں نیٹ بینکنگ کا اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن سروس شو کر رہی ہے کہ جو کرونا پینڈیمک کے دوران جو ہے نیٹ بینکنگ اور آن لائن بینکنگ میں کافی فائدہ مطلب انکریز ہوا استعمال میں. تو اٹ ٹوٹلی جو ہے ایک آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو تیمور صاحب ہمارے پینلسٹ ہے حمزہ خان, تو وہ کچھ سوالات آپ سے کریں گے. اوور ٹو حمزہ جی خان. سر. سر آئی ہیو کوسچن سر. جی سر. سر آپ کی جو پرسنل لائف ہے ٹھیک ہے, وہ کووڈ کی وجہ سے کس طرح افیکٹ ہوئی ہے؟ میری پرسنل لائف سر انیشلی ان اے گڈ وے, میں اگر کہوں تو اٹ واز ویری انجوائنگ that you are having your dinner and doing your job. So it was a quite good experience for some time. But جب ہم میجورٹی پاپولیشن کی کا سوچیں تو وہ ان کے لیے ایک ڈیزاسٹر سچویشن بن گئی تھی. ان کے لیے جو ہے انیشلی ایک جو ہے بہت بھیانک تھی. میرے ورک لائف میں افیکٹ کیا جو اس کا یہ تھا کہ میں ویچولی کنیکٹڈ تھا ویا فون تھرو انٹرنیٹ, اور جو ہے میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا. میں جو ہے اپنی بزنس ارن کر رہا تھا. انیشلی گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے کہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر پہ جو ہے کوئی پابندیاں نہیں لگائی, تو اس وجہ سے مجھے ایڈوانٹیج یہ جو ہے وہ ایک اچھا مطلب کہ افیکٹ کافی اچھا رہا انیشلی. لیکن کچھ کنڈیشن میں جو ہے اسٹریسفل کنڈیشن بن جاتی ہے ان سینس کہ آپ کو اپنی جاب سیکیورٹی نظر نہ آئے کہ آیا فار ہاؤ لانگ آئی کین سروائیو آن دس سچویشن, یا میری جاب جو ہے فار ری ڈیزائن کر جائے گی یا نہیں کر جائے گی, مطلب ہم یہ سروائیو اس طریقے سے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اس سینس میں جو ہے اسٹریسفل تھا. بٹ جو جاب روٹیشننگ جس طرح ہوئی ہے, جو جس طرح ورکنگ آورز ریڈیوس ہوئے ہیں, تو اس میں جو ہے اٹ واز کوائٹ ایزی فار اس ٹو مینیج یور جابس. اوکے تیمور بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تھینک ٹائم یو دیا. سو مچ. تھینک یو, شکریہ, تھینک یو سو بہت مچ. مہربانی. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. That's super, man. ہیلو, السلام علیکم. رحیم بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ ہیلو رحیم بھائی.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। वालेकुम सलाम। रहीम भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी 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 जी, आ रही है। अ, रहीम भाई, तो हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के हवाले से कोई प्रोजेक्ट थी, तो सर हम आपसे क्वेश्चन करें इंग्लिश में? जी जी जी। Okay, sir. So here we have Shehzada Sayyid Rahim Abbas. He has done his international relation from the International Islamic University Islamabad. Currently, he is a senior fellow researcher as well as analyst, and he has grip over the political economy. So today we will talk about the COVID situations with Mr. Rahim Abbas. So, Mr. Rahim Abbas, is my voice clear to you, sir? Yes, yes, yes. I can hear you. Uh, Please go Sir, on. my first question is that you have a very good literary grip over all the current scenario, the COVID situation. So the first question is that how different fields are being affected by the COVID-19 as they were being usually run normally. So how COVID-19 has transformed them? Yes. Thank you for inviting me or for having me. First of all, we have seen that since the beginning of COVID-19, it has brought tremendous changes in the socio-political and economic sphere across the globe. First and foremost, we have seen, the COVID-19 has exposed our healthcare infrastructure, our economic infrastructure. We were unprepared to face such kind of calamity and disaster. So, in nutshell, we have seen, it has impacted not only individuals' life, but it has also shattered the governments and organizations, which have been working, which were working very in a normal manner, before the COVID-19. But after the beginning of COVID-19, we have seen, organizations have shifted their policies because people were forced to, isolate themselves at home, so they can't go to the offices on a regular basis, just like the normal routine before the COVID-19. But the COVID-19 has compelled them to isolate them. So people were forced to do remote jobs. So from the workforce sector, labor sector, work market in a market, what I would say, Ye- in a market yes, domain, I sir. would say, Okay, uh, Rahim bhai. yes, yes, in a market sphere, economic sphere, it has brought a lot Yes. of changes. We have seen, people started, working from homes instead of going to offices. So they are getting used to it just because of the situation outside. So they cannot go, they think, they might get exposed to COVID-19 and they might face some repercussions. Uh, Sir, if you can please turn on your camera if it's possible. No, So you to are facing some face issue. this whole sin. Okay, sir. So we can carry on the audio. So the next question is about the work-life balance, or how COVID-19 is affecting the social, political, and all the different segments of the society. How it's affecting on the life. How life has been disturbed by the COVID. We can take the example of our own, how it has Okay, sir. impacted us. You know, uh, Before this COVID-19, we were going to universities and we were having a normal life. But since the beginning of COVID-19, everything has changed. You better know that. We spent around 6 months at home doing nothing. We have been distracted from our regular routine, normal routine, just because of the COVID situation. So the COVID situation is impacting us day in and day out. Second by second, minute by minute, and hour by hour, and day by day, it's getting worse because we have seen, the situation is not getting under control. Every day, we are seeing the cases are rising. The cities are being locked down and the universities are being locked down and the offices are being locked down just because just to control the situation. So from the individual perspective, I would say it has changed a lot. It has disrupted psychologically, socially, politically, and economically. It has impacted a lot of people. We know that most of the people, a large portion of the people across the globe, they are just relying on the, they are doing jobs actually. They are not business people, they are working they're a working class, belong to the working class. So definitely the beginning of COVID-19 has hugely impacted them economically, financially, politically, socially, because they have to isolate themselves from all these three spheres. So it impacted a lot. Yes, yes.
So, sir, the third question is about that. How do you see the COVID-19 uprising at the international level, or particularly if we are taking example of the Western countries or the developed countries, they are putting different sorts of strategies to counter this. But if we will talk about the third world countries, like particularly Pakistan, so Pakistan is lagging behind socially, economically. So, how do you think that these third world countries can cope up with such kind of situations, or particularly this pandemic situation? Yes, in order to understand the situation internationally, locally, regionally, and globally, recently, the current head of the World Economic Forum, he has published a book, the Klaus Schwab, his name is. He published a book, The Great Reset. Just because of the COVID-19, the world is suddenly just moving from globalization towards deglobalization. We have seen these trends, from last 3 and 4 months since the beginning of COVID-19. And we have seen, the mercantilism and the whole nationalism is just encircling the world by taking the advantage of the situation. The nationalist parties are there taking advantage. They are saying, "Oh, the globalization no more working because of the open borders." We are saying this kind of situation. The virus began at globalization. Actually, across the global level, we are seeing a rapid, decline of the globalization. It's facing globalization and deglobalization, what they are calling, the scholars are calling nowadays. So in case of Pakistan, definitely it's poorest part of the world. It belongs to the third world. So we are far behind in terms of healthcare sector, economy, political stability. So definitely it has impacted Pakistan, and Pakistan, if they don't have a backup plan, we don't have that much economy, so we could cope with this situation by keeping ourselves at home. Definitely we have to open our organizations, we have to open our market if we want to survive. So we don't have option, we don't have any other policy, backup policy, to cope with the situation normally, as the West is doing. And we are also seeing, the Western countries that are also facing a lot of issues like economic recession. We have seen that the global economy has gone down from 5% growth rate to 2% growth rate per year annual basis, and the GDP is declining, and the economies are suddenly slumping into recession. So there's a dramatic situation, in both political, economic, and social sphere. So in Pakistan's case, definitely we are having a huge debt in terms of economy. Our economy is not that much sound. So our market size is not too much big. It's very much small. Just because the COVID is getting worse. People are becoming unemployed just because of this situation. A lot of changes are occurring due to this situation. The government is taking advantage of the situation to lend money from the international donors, but it's not going to work out, because we know that if the COVID-19 continued in 2021, it will make the situation worse for countries like Pakistan, which are relying in third world. Oh, Yes. Sir, thank you very much, Mr. Shahzada Said Rahim Abbas, a very senior researcher and a fellow, and have a very grip over the socio-political conditions. So, sir, thank you very much for sparing us your precious time. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. We're Thank really you. indebted Thank to you. Thank sir. तो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे दिलबर वली साहब है हमारे साथ, और ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं गिलगित बल्तिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल में. तो सर हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं सर आज इस कन्वर्सेशन में. थैंक यू वेरी मच. सर, तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि आप एज ए सरकारी ऑफिसर हैं, और सरकारी ऑफिस के अंदर इस कोरोना की वजह से, जो हालिया इस वबा की वजह से कोई इम्पैक्ट आई है, खासकर जो हम बात करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान एक छोटी सी जगह है, तो उस हवाले से सर आप बात करें कि कोई इफेक्ट आई है कि वर्किंग मतलब कि ऑफिस के अंदर ये कोरोना की वजह से. जी थैंक यू वेरी मच. जहाँ तक वर्किंग के साथ ताल्लुक़ है, तो आई थिंक कि it has not such effects on the daily life, working life, because better कि कोरोना से पहले हम एक नॉर्मल रूटीन में चल रहे थे, कलेक्टिविज्म में चल रहे थे, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये हो गया कि ऑफिस में हम थोड़ा एहतियात करने लगे हैं, और इस तरह ड्यूरिंग ऑफिस और जो है हमें रिलैक्सेशन दी गई थी, और जो इमीडिएट स्टाफ्स थे उनको हम बुलाते थे. तो उस दौरान जो है आपको पता है कि हाई डिप्लॉयमेंट की वजह से
मूवमेंट्स भी बंद थी, तो हमें इस तरह के बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे थे। इससे साइकोलॉजिकली जो है बंदे को काफ़ी मतलब इम्पैक्ट पड़ता था उस टाइम। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम यूज्ड हो गए, तो अभी ये सच ऐसा कोई वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। एज यूजुअल अपने वो रूटीन में आए हैं हम। सर दूसरा सवाल ये है कि चूंकि आप सर्विस ट्रिब्यूनल या कोर्ट वगैरह में काम करते हैं, तो कोर्ट कचहरी के अंदर आप किस तरह देखते हैं सर? कोई तब्दीली आई है कोरोना की वजह से, या कोई ऐसी खास आप पेशरफ देख रहे हैं सर कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से जिस टाइम कोरोना फैल गया, तो उससे ड्यूरिंग ड्यूरिंग द emergence of coronavirus, so the petitions, the cases were postponed, जिससे क्लाइंट्स जो है बहुत सफ़र हो रहे थे, और जो उनकी जो तारीखें जो होती थी उनको एडजोरन करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जो क्लाइंट्स के साथ पेश आते थे। और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है कि डिपार्टमेंट की तरफ से मास्क और इस तरह के सैनिटाइजर वगैरह प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा खास कोई इकदाम तो खैर नहीं उठाई गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी इस तरह का वो अच्छा सर, ये जो एहतियाती तदाबीर या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आजकल यूज हो रही है सर, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो उसके हवाले से सर GB की गवर्नमेंट कोई खातिर ख्वाह इंतजाम कर रही है आपके दफ्तर के लिए या जो आम लोगों के लिए? इस हवाले से सर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इस हवाले से सेक्रेटरीट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और इसमें ओवरऑल SOPs के हवाले से हर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें। और इस तरह के वो सर्कुलर से हम मिलते थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो खैर नहीं हो रही थी। तो यही ओवरऑल यही सिस्टम था। अच्छा सर, एक अमूमी सवाल है कि आप क्या समझते हैं सर, इस वबा की वजह से जो हमारी समाजी जिंदगी है या जो हमारी निजी जिंदगी है उसके ऊपर इसके क्या असरात है, और ये क्या असरात मुरतब कर रही है सर? कोविड की वजह से क्या हमारी जो मशगले वगैरह थे उनमें कोई इफेक्ट पड़ी है? आपकी जो जाती जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई है सर इसकी वजह से? जी, हम सोशली हम देखें तो एक तो आपको पता है कि एक शादी ब्याह का एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत बिल्कुल। ज़्यादा खर्चे करते हैं। तो इस कोविड-19 की वजह से पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से ये जो एक्सपेंडिचर्स करते थे शादी वगैरह पे, तो वो कम हो गए हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हो गया है कि सोशली जो है इंडिविजुअलिज्म की तरफ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल। एक कलेक्टिव एक सोसाइटी में हम पहले एक नॉर्मल हम उसमें चल रहे थे, तो ये शिफ्ट हुआ है इंडिविजुअलिज्म की तरफ। इसका ये एक इम्पैक्ट है। बाकी इसके और भी सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत सारे मतलब इसके चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। सर तो हमारा एक आखिरी सवाल होगा, वो ये होगा कि सर ये जो कोरोना की वबा की वजह से जो टेक्नोलॉजी आई है सर, आप कहें मुख्तलिफ एप्स यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर एप्स यूज हो रहे, तो उस हवाले से सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह उन्होंने काम को बढ़ाया है या घटाया है, या उस हवाले से आपको कोई मुश्किलात वगैरह दरपेश हो रही हैं सर? हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर्स का ताल्लुक है, आपको पता है कि गवर्नमेंट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रेडिशनल वे में चलता है। और कोविड-19 की वजह से ये एहसास हुआ है सबको कि ये टेक्नोलॉजाइज, ये कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी की तरफ ये एक शिफ्ट हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल। इसके ऊपर काम हो रहा है कि ओवरऑल जो आपका जो सिस्टम है वो जो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो सोशली हो, वो चाहे वो इकोनॉमी हो आपका, चाहे वो आपका वर्क ऑफिस वर्क हो, तो इट्स गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और ये आवाम में ये शऊर फैल गया है कि ये आने वाला जो वक्त है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टेक्नोलॉजी। सर आखिरी इसमें सिर्फ ये सर कि आप क्या मशवरा देंगे सर लोगों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से कोरोना की उसमें? एहतियाती तदाबीर के हवाले से तो मैं ये मशवरा दूंगा कि हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, SOPs पे अमल करे, और
یہ جتنا اس کو ایک ہائپ ہم لیتے ہیں جس سے بہت ساری مینٹل اور سائیکالوجیکل ڈیزیزز بھی پھیلتی ہے، تو اس کو اتنا فوبیا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ مطلب سیکھنا چاہیے کہ وی شوڈ لرن ٹو لیو وتھ کووڈ-19. بڑی مہربانی سر آپ کی. دلبر ولی صاحب یہ تھے ہمارے دلبر ولی صاحب جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھے. سر بڑی مہربانی آپ کی. بہت تھینک یو شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ شکریہ. وعلیکم السلام. جی جی آواز آ رہی. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. سر آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ کا شکر اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سر ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں سر. تو آپ کون سی لینگویج پریفر کریں گے سر؟ جس میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو لینگویج آپ لوگوں کے لیے فیزیبل ہے اور جو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے. آئی ایم ایزی ود ایوری لینگویج. سو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جس میں لینا چاہتے ہیں انٹرویو سو آئی ایم ریڈی. So, sir, we should go with the English. Yeah, right. Okay, sir. So let's start with us, Mr. Fahimullah Khan, who is data researcher and at auditing global market intelligence. So he's basically Yeah, data researcher. We welcome you to sir in this interview, sir. thank you very much. Yeah, this is a data research job. I'm working as an auditing department at S&P Global Market Intelligence Islamabad office. Okay, So sir. yes, you Thank you can very start much, your sir. Thank interview you for now. correction. So, sir, the first Yeah, question thank you. is that how you find difference between the pre-COVID or the post-COVID situation? Means the situation that was were before the COVID and after the pandemic COVID, sir. Well, it's obvious and a clear thing. Like when we were, as usually, we were going to offices and we were working from office. So it was, of course, a different experience. But after that, when the COVID-19 came and the pandemic affected every organization up to the extent that must be covered. But the technological things, if we must consider, so it was a positive aspect for us because it was not that much affected, and it was like we can say that it was easy for all of us. As far as the far-flung areas or the underprivileged of Pakistan, so there was difficulties for many employees. But mostly the organizations who are working for the human resources, who knows how to utilize the human resources properly. So they mostly prefer like they provide the employees with the technology, with the devices, internet devices, with the systems. So it was not that difficult because for many organizations and for many employees, it was good, the experience that was in offices. So you can say that it was a good experience before COVID-19 and the production, if we are talking about the productivity. So the productivity was quite efficient and effective. For some organization, like you can say like the government organizations. Sure. So government organizations, you can say that it was good when the offices were functional and everything was physical. So in case of government organizations, so we can say that the situations before COVID-19 was most preferable for the working employees, and after COVID-19, because government is not that much serious to provide the things, the technology to their employees. So, but in the private organization, as I'm working at S&P Global, so it's like a very reportable organization, and they are like really treating their employees in a very polite way. They're providing each and everything, and they are taking care of their employees. Even they are providing the sanitizers. They have also dispatched different things, the gifts, etc., to our homes, and they are giving us a relaxing time. So it's not, we're not time bound.
we can work from home anytime. So anytime we can like wake up and we can continue our work. So it's not an issue for our organization as I'm working it as in Global. Yeah. Very well, sir. The second question is about, Is sir, this clear? personal relationships. So, do you think there is a special impact of COVID-19 on our personal relationships? Do you think, sir? Yeah, exactly. There's a great impact of COVID-19 on personal relationship. Like you can say that if anyone who is working in an organization, if I'm talking about the personal relationship from organizational perspective, so it's an obvious thing, and everyone got affected, and there's a huge impact, if I must say, on the personal relationship of anyone who are working in organizations, but now they have been working from home. So this is I can say that the personal relationship has been mostly affected by the COVID-19, and it's an obvious thing. If you're not involved in a physical appearances or face-to-face interactions with people, so it might have a huge impact on personal relationships. So in my perspective, it has been affected. What I can say, the social life, the interactions, this has been disrupted due to the COVID-19, mostly in most of the organizations. Okay, sir. Over to Hamza. Question. Yes, please. Okay, Fahimullah Khan. How situation at home has been changed? Situations at home. It has been changed due to COVID-19. The question you have asked, are you asking about, let me clear about it first. Are you asking about that how the situations that I've created at home for working the office work? Yes. Okay. So it depends, it depends on the employees. Anyone who can create the same environment of the office, if your office is also backing you up with the work quality, with the technological innovations, and they're providing with each and everything. So it depends on each and every person. From person to person, it varies. If you have a good environment and if you are able to make the same environment of the office to home, so it's well and enough. But it also changed a lot because you care for the employees of the underprivileged areas, or you can say the backward areas of Pakistan, where there is an issue of electricity or network issues. So they may face certain issues regarding this. Thank you very much, sir. Fahimullah Khan, thank you very much for spending his time, sir. Thank you. You people are Thank you welcome. very much, sir. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Samsam, hello. Hello, Samsam. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम समसाम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ है समसाम अली बेग। इन्होंने यूईटी पेशावर से बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है
اور کرنٹلی یہ ہے ایگزیکٹو انجینئر ہے PWD گلگت ڈویژن میں. تو سمسام صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں, انٹرویو میں سر. Thank you so much for inviting me. Sir, would you like to, should our interview be in English or Urdu, sir? I guess it's up to you. It will be more feasible for us to switch in both the languages. Okay, sir. So, sir, the first question is about the corona situation. As you are an engineer, so how your field is being changed or transferred or different? How do you find differences in your department? Firstly, Assalamu alaikum, you all. Hello, Thank sir. you for inviting me. Walaikum salam, sir. So, I will tell you about the post-COVID situation, and then I will compare the situation currently we are facing. Okay. So, post-COVID, the working or the division of PWD was so smoothly running, but what happened after the COVID, actually we don't have that much interaction with the people. But, when we are going for the work feed, we have to follow the SOPs. So that's why, the pace or the developmental phase is somehow is not working as effectively as we are expected to be. So that's why, currently we are facing some limitations due to the rules and regulations of the government. And sometimes the workers or our staff are facing the COVID. So that's why we also so much, what we can say, a little bit conscious about these things too. Special thing, when we are going for our field work, we have to interact with the local people, and this is one of the main requirement of our department. So at that time, we have to be so much conscious about the SOPs and our aim of the work. So, our work is going at that pace as we are expecting. So, but still we are trying our level best. So, Sir Samsam, my next question will be, as you belong to the engineering department, so you will be well aware about the technological assistance or the technological added things. So, do you find any differences that the COVID has caused or by using the apps or the technological assistance? Are transformed completely. Now we have meetings on Zoom, and that we never had before. And we have other seminars on virtual platforms, as well as we are using AI technology, to make our field work more and more easier, and to avoid human interaction. So definitely, So I you have want to say, AI affect our lives. really, you talk about the artificial intelligence. So, do you think these networking systems or the computers or the apps are useful at the work during the COVID situation? Being an engineer, we have some spliced apps and working tools that we have to be. So definitely, apps are so much useful for us, for being an engineer, as well as for other peoples, because apps makes our life more easier. Our work, it take very less effort to make our work done. Okay, sir. So, what do you think the COVID has changed the social life
I mean to say that your gatherings, your friend circle, your social life, how it has impacted you, or how it has affected you, particularly in the context of as you being engineer. So how you find it differently? Firstly, being an engineer, I want to say that, engineers are those personalities who, are not that much interact with the people, because, our interaction is only with our machines, our tools. So definitely COVID has totally changed the dimension of the world. Obviously, it affects engineers, it affects doctors, it affects every people from the every profession of the life. So definitely it affects our life. So my next question will be regarding the SOPs, standard operating procedures at workplace. So how they are useful using the SOPs at your workplace? uh, you know at the starting time, it was quite difficult for our staff to follow that SOPs, because people are not that much used to it. But gradually, as we realized that these are so much important for us to follow, then we strictly, even very strictly, we give orders to our staff, even ourselves, we properly follow up that SOPs, because these are very important. So, Mr. Samsam, our last question from you. What are your suggestions regarding the precautionary measures, regarding the social distances? Are these are useful, or we should have to do something different? I guess the Fazul, see, in this era, particularly the current COVID-19 situation, we have to follow these SOPs. Day to day, as we watching in the news that the death rate is are going to be high. Even in Europe, it affects so much harmly. Even in US, they have better health systems. Their management, everything is well better than these developing countries. Being a developed country, it is our responsibility of each and every citizen. We should follow the SOPs properly. But as I'm going to the market, people are not taking these stuff seriously. But I seriously recommend to all the people to carefully follow up these SOPs, because these are SOPs for us, not for someone else. It is for our care. So that's why, being as a good citizen, it is my recommendation to each and everyone to follow these SOPs, and follow the rules and regulations of our government. Uh, Thank you very much, Mr. Samsam Ali Bek, the executive engineer of PWD GB division. Thank you very much for sparing us time and talking with us. Thank you very much, sir. Thank you, Samsam. Thank you, Tafazul and Hamza, for inviting me and for this beautiful talk. Thank you so much. Our pleasure. Thank you Thank very you. Thank much. you so much. You're welcome. So this was all from us. We have conducted interview from different peoples. They were belonging to different walk of lives. They have given their perception regarding the COVID, regarding the post-COVID and the pre-COVID conditions, circumstances, the work-life balances, their organizational context, and generally they have talked about different social, political, and economic paradigms. So the purpose of this interview was to gain the knowledge, to gain the experiential based evidences or the organizational context. Particularly, we have talked about the social life, the social circle which have been affected by the corona. So different people had given their opinions vitally based on pluralistic view. So the nutshell was that the organizations had been affected by the COVID-19, but they had taken stances, or technologically they are prepared
for taking initiatives to counter the COVID. So yes, it's a definitely a pandemic situation. So people have experienced vital experiences. So this is all from us. Thank you very much for collaborating us. Thank you very much to all guests who had joined us. Thank you very much. Thank you very much.